ناصر عباس صاحب، میرے ذہن میں وہ ایپیکس کمیٹی کا ہی ماڈل آتا ہے جو بیسٹ ماڈل ہے، یا نیشنل کمیٹی کا اجلاس بلا لیں، وزیر اعظم چیئر کرے، اس میں وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوں گے اور فوج کے افسر بھی بیٹھے ہوں گے، تو یا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیں جو نیشنل ایکشن پلان کے نیچے بنی ہے، وہاں ایک فیصلہ کر کے اٹھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فوج تعینات کرنی ہے، چوکیاں بنانی ہے، رستہ کھولیں، لوگوں کی جان بچائیں۔ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو، مجھ سے چھوٹی ہیں، پشاور میں بھی دھرنا ہو رہا ہے، کورم ضلع کے پی کے میں وہاں بھی ہو رہا ہے، کوہاٹ انگو کے لوگوں تو ہزاروں لوگوں کو میزبان بنے ہوئے ہیں، ڈی اے خان میں دھرنا ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہماری آبادی ہے وہاں دھرنے ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کہ دھرنا کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم نے احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی آواز بنے تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ وہ 2.5 ماہ سے بیٹھے ہوئے کوئی ان کی سن ہی نہیں رہا تھا، ہمیں تو دھرنا دیا چوتھا پانچواں دن ہے نا، لہٰذا یہ باتیں کرنا کہ دھرنا نہیں دے رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے۔ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں تقریباً جو وہاں کے لوگ ہیں، جرگا ہے، ان سب نے پر اتفاق کیا ہے، ایک آدھ پوائنٹ پہ میرے خیال میں اختلاف تھا، ممکن ہے کل تک انشاءاللہ ایک فریق نے سائن کر دیا، دوسرا بھی سائن کر لے گا، تو اس کے بعد سے مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ کل کے بعد سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی اپیکس کمیٹی میں فیصلے ہوئے ہیں وہ جرگے کے پاس آئے ہیں، جرگے نے ان میں سے اکثر کے اوپر، شاید اکا دکا کے اوپر ان کا عوامی آپس میں ایک اختلاف تھا، تو انہوں نے کہا مجھے ہمیں 2 دن ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے پھر اس کے اوپر سائن کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل تک یہ دن تک زور تک سائن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پہلی جو گاڑیاں ہیں جو غذائیہ جناز کی ہے، میری وہاں بات ہوئی ہے، وہاں کے جو ہمارے ملٹری کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، کہ انہوں نے بتایا مجھے وہاں کے باقی لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ پھر غذائیہ جناز جانا شروع ہو جائیں گی، پھر چوکیاں بنیں گی، اس میں طے ہوا ہے کہ 400 لوگ نئے پولیس میں بھرتی کیے جائیں گے جو ریٹائرڈ کمانڈوز ہیں، اور تاکہ راستے کو پرامن کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی جو پاور ہے وہ بڑھے اور علاقوں کو پرامن رکھے۔ جو اپیکس کمیٹی میں فیصلے میں مجموعاً جو ہے وہ اس میں چیزیں ساری موجود ہیں، یہ کہ کل اگر دوسرا فریق بھی سائن کر دیتا ہے اور وہاں کے ایلڈرز جو ہے نا وہ سائن کر دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو پھر یہ مسئلہ آگے بڑھے گا۔ میری گزارش یہ ہے وہاں کے ایلڈر سے بھی، وہاں کے جو مشران ہیں ان سے بھی، خدا کے لیے تاخیر نہ کریں، آپ آپس میں رہیں گے، جنگیں لڑیں، ماریں ایک دوسرے کو، پھر بھی رہیں گے، نہ لڑیں پھر بھی ماریں رہیں گے۔ یہ علاقہ بہت حساس ہے، یہاں پر پہلے 5 سال جن کو آپ آج خوارج کہہ رہے ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا، ہزاروں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے تھے، ابھی بھی وہاں صورتحال جو ہے نا بہت خطرناک ہے، وہ بارڈر بہت ڈسٹرب ہے، اور پاڑا چنار یا کورم جو ہے 3 طرف سے افغانستان کے اندر گیا ہوا ہے، 3 طرف افغانستان ہے، ایسا نہیں کہ خالی بارڈر نا، بیچ میں ایک طرف پاکستان ہے، لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پاکستان، پورے پاکستان والوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری آواز اٹھانا ہے۔ ہم نے اگر دھرنے دیے ہیں تو ان مظلوموں کی آواز بننے کے لیے دیے، یقین کر لیں، نہ مسل کی ہے نہ کچھ ہے، اگر اہل سنت مارا گیا وہ میرا بھائی مارا گیا، اگر جو شیعہ سنی جنگ نہیں ہے وہاں پر۔ ساروں کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ عظمہ آپ اس پہ کلوزنگ لیں تو پھر دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے۔ دیکھیے ملک صاحب، میں بالکل یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے نا انٹرنل ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ اس وقت ڈسٹیبلٹی چاہتی ہیں پاکستان کے اندر، اور کسی نہ کسی طرح پاکستان کی جو معیشت ہے بہتر ہونے لگی ہے، اس کو ری ٹریک کیا جائے، پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جائیں، کہا جائے پاکستان ایک غیر ذمہ دار سٹیٹ ہے، ان کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، ان کی جو ہے وہ یہ پروگرام بڑے عرصے سے کھٹکتا ہے پاکستان کا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ سو یہاں پر ہمیں بہت یہ آگ بھڑک جائے، شعلے آسمان تک پہنچ جائے، ہمیں تب خیال کیوں آتا ہے، ہمیں یہ پہلے کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اب 12 سال سے، میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی لیکن کچھ سوالات تو پھر پوچھنے پڑتے ہیں۔ 12 سال سے وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، 12 سال سے آپ جو ہے وہ وہاں پر پولیس کو اس قابل ہی نہیں کر سکے کہ پولیس جو ہے وہ وہاں پر اس قسم کے معاملات کو ٹیک کیئر کر سکے، وہاں سی ٹی ڈی نہیں بنا سکے، سی ٹی ڈی کو امپاور نہیں کر سکے، وہاں پر جدید اسلحہ آپ نہیں دے سکے، حالانکہ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ اس وقت کے پی کے ہے جو دہشت گردی سے لڑا ہے، روز کی بنیاد پر وہاں واقعات ہوتے ہیں، پولیس والے مر رہے ہیں، سیکیورٹی ادارے کے جو اہلکار ہیں وہ بیچارے شہید ہوتے ہیں، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے۔ ہمیں پاڑا چنار اور کورم کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے نا، اس پہ زیادہ کیئر کرنی چاہیے، اس کو سیل کرنا پڑے گا، اور یہ پولیس نے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایک پالیسی فیصلہ لینا پڑے گا، وہاں قلعے بنائیں فوج کے اور سیل کریں اس بارڈر کو، ایک پرندہ ادھر سے ادھر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا بھی پنجاب کے بہت سارے ایسے بارڈر کے علاقے ہیں
جہاں پر ایسے معاملات ہیں وہاں پر بارڈر ملٹری فورس جو ہے وہ پہلے بھی موجود تھی، ابھی جو ہے وہ 2 مہینے پہلے ہم نے کیبنٹ کے اندر اپروو کر کے اس کی تعداد بڑھائی ہے. وہاں پر ہماری جو کے پی کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے وہ، اور جو یہ میاں والی خوشاب یہ والا جو بیلٹ ہے یہ بڑا سینسٹیو اس حوالے سے، ہم کچے کا علاقہ ہے، وہ بھی ایک سردرد تھا. ہم نے نائٹ ویژن جو ہے وہ کیمراز والا اسلحہ لے کے دیا ہے اپنے ان کو. اور یقین مانیے اتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم آئے پاکستان میں یہ بھی ایک تماشا ہوتا ہے. نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے آنکھیں کھلی ہیں. ہم پوری طرح ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ اسلحہ نہیں تھا ہماری پنجاب پولیس کے پاس جو اسلحہ ان کے پاس تھا. اب ہم نے ان کو پوری طرح اکوپڈ کیا ہے. نئی وہاں پر چوکیاں بنی ہیں. وہاں پر بیچارے وہ بیریکیڈ لگا کے نہیں، وہ پرانا طریقہ کار اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اڑا دیتے تھے آگے ان کو پولیس والوں کو. اور کتنے پولیس والے ایک واقعے کے اندر. سو یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے اپنی پولیس کو، اپنی سی ٹی ڈی کو، ان اداروں کو اکوپڈ کرنا. یہ کوئی اس کے اوپر مطلب جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی.